ہم سب کی اصلی ترین ذمہ داری اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پہچان ہے۔ شیعہ اور اہل سنت سب نے نقل کیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صحیح سند کے ساتھ۔ جو بھی اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بسم اللہ بتاؤ اب ہمارا امام کون ہے؟ یہ ایک اور حدیث میں ملتا ہے، جو بھی اپنے امام کی بیعت کے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ نہیں ہے حدیث میں کہ جو اپنے امام کو نہ جانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، نہیں، بلکہ لم یعرف امام زمانہ، یعنی جو اپنے امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ معرفت اہم ہے، فقط جاننا اہم نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا امام کون ہے، بلکہ ان کو پہچاننا اہم ہے۔ اصلی ترین وظیفہ یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ ابھی ہم امام کی معرفت کے بغیر جاہل مر جائیں تو یہاں تو جاہل مر جائیں گے، لیکن آگے بھی ہمارا برا حال ہوگا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جب انسانوں کو بلایا جائے گا تو ان کے امام کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ معشور ہوگا۔ اس دنیا میں ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، تو ان چھوٹی موٹی چیزوں پر ہم راضی نہ ہوں۔ یہ نوکری، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ مکان، یہ سب چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ ہدف فقط امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہونا چاہیے۔ اگر یہ دنیا کی یہ چیزیں میرے اور میرے امام کے درمیان جدائی کا باعث بنے تو کیا فرق رہ جائے گا میرے اور عمر سعد کے درمیان، کیونکہ اس کو بھی دنیا کی لالچ نے اپنے امام سے جدا کر دیا۔ ہم فقط امام زمانہ کو چاہتے ہیں، بس۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب تجارت کو دیکھتے ہیں اور لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو بھاگ پڑتے ہیں۔ اور آگے اس آیت کا اہم حصہ ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں ترک کر دیتے ہیں در حالانکہ تم تو قائم ہو۔ امام زمانہ نے تو قیام کر لیا ہے، انہوں نے تو بہت، یعنی 1000 سال سے بھی اوپر ہو گیا انہوں نے قیام کیا ہے، لیکن ہم غائب ہیں۔ کیوں ہم بیدار نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری توجہ ساری کی ساری اس دنیا کی رنگینی اور پیسے کی ہوس میں ہے۔ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کی، جھوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے۔ کس کے لیے؟ اپنے ورثاء کے لیے۔ ورثاء کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ آگے کھلم کھلا عیاشیاں کرتے ہیں۔ حلال طریقے سے پیسہ کمانا، پیسہ اکٹھا کرنا بری بات نہیں، لیکن ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہماری سہولت کے لیے ہیں، اگر ان سے محبت ہو جائے تو پھر عذاب ہے ہمارے لیے۔ نہ ہمارے آباء و اجداد ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور نہ ہی ہم لے کر جائیں گے۔ 2 میٹر سے زیادہ ہمیں جگہ نہیں ملے گی قبر میں، اور 3 کپڑوں میں لپیٹ کر ہمیں سیدھا قبر میں بھیج دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد سارے ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اس وقت ہم اکیلے، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم کی صدا ہوگی۔